کراچی کے ایریا نارتھ آباد میں ایک پرانا گھر تھا جس میں شارق اپنی امی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ان کی گلی خاموش اور پرسکون تھی، مگر ایک چیز تھی جو سب کو پریشان کرتی تھی۔ رات کے 3 بجے ہر گھر کے دروازے پر نوک سنائی دیتی تھی، ہلکی سی، دھیمی سی، لیکن صاف۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی انسان نہیں، کوئی اور چیز تھی۔ شارق آفس سے لیٹ آیا، رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ وہ موبائل دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر نوک ہوا، ایک ہلکی سی تھپکی۔ امی نے سہمے ہوئے کہا، دروازہ مت کھولنا بیٹا، یہ نوک 20 سال سے چل رہا ہے۔ شارق ہنس پڑا، بچوں کا مذاق ہوگا، لیکن امی کا چہرہ سفید تھا۔ 3 بجے ایگزیکٹ ٹائم پر پھر نوک ہوتا ہے، اس دفعہ تھوڑا تیز۔ شارق کی ہول سے دیکھتا ہے، کوئی نہیں، مگر دروازے کے نیچے سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت نزدیک ہو۔ وہ دروازہ بند کرتا ہے، مگر کی ہول کے گلاس پر سانس کی دھن نظر آتی ہے، جیسے کوئی بہت قریب سانس لے رہا ہو۔ اس بار شارق نے کیمرہ لگایا، 3 بجے سے پہلے ہی ریکارڈ آن کر دیا۔ ایگزیکٹلی 3 بجے رات کے۔ دروازہ ہلکی سے ہلتا ہے، پھر ایک کالی لمبے ہاتھ والی پرچھائی دروازے پہ نوک کرتی نظر آتی ہے۔ ہاتھ انسانی نہیں تھا، انگلیاں حد سے زیادہ لمبی اور ٹیڑھی۔ کیمرہ بلر ہوتا ہے، لائٹ فلکر ہوتی ہے اور سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ شارق کی رگوں میں خون جیسے جم سا گیا۔ صبح شارق نے پرانے پڑوسی سے پوچھا، انہوں نے سہمے ہوئے کہا، 20 سال پہلے یہاں ایک آدمی کا قتل ہوا تھا۔ اس نے رات 3 بجے سب کے دروازے بجائے تھے، مدد مانگی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا، اور وہ مر گیا۔ تب سے اس کی روح ہر رات نوک کرتی ہے، شاید کسی کے دروازہ کھولنے کا انتظار میں۔ اس رات شارق نے چیلنج لیا، اگر کوئی ہے تو سامنے آئے۔ 3 بجے نوک نہیں، جھٹکا ہوتا ہے، دروازہ زور سے ہلتا ہے، لائٹس بند، ہوا ٹھنڈی، گھر کے ہر سامان اپنے آپ ہلنے لگتا ہے۔ کی ہول کے اندر سے ایک آنکھ جھلک دیتی ہے، سفید، بے جان، لیکن سیدھا اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے۔ نوک رک جاتا ہے، پھر ایک لمبی سی خراش کی آواز، جیسے دروازے پر انگلیوں سے کسی نے گھسیٹا۔ صبح شارق کو دروازہ خون کے نشانوں سے بھرا ملتا ہے، انگلیوں کے لمبے لمبے لال نشان۔ CCTV چیک کیا، 3 بجے دروازے کے سامنے ایک لمبی سی شکل کھڑی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے ہوا میں گھل گئی۔ امی بولا کرتی تھیں، بیٹا کچھ نوکس ہمیشہ بند ہی رہنا چاہیے۔ آج شارق بھی یہی کہتا ہے۔